آج 26 مارچ کا دن ہے اور پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو گئی ہے، اور آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم جماعتوں کو خاص طور پر نون لیگ کو واضح طور پر دو ٹوک موقع پیش کیا کہ اگر آپ نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز لائی کو نہ دی تو میں اور میری پارٹی تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف نواز شریف نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم پنجاب کا وزیر اعلیٰ پرویز لائی کو نہیں بنتا دیکھ سکتے۔ اب نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا اور عمران خان کے جیت کے چانسز مزید 100% بڑھ جائیں گے۔ آج سے کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری نے چودھری برادران سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کر کے انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کو کہا تھا، تو پرویز لائی نے دو ٹوک پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری سے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوا دیں اور نون لیگ سے گارنٹی دلوا دیں تو میں تحریک عدم اعتماد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو آصف علی زرداری نے ان سے کہا تھا کہ جب تک میں آپ کو گارنٹی نہ دوں آپ نے تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، اور جب یہی ڈیمانڈ انہوں نے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کے سامنے رکھی تو پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں شہباز شریف نہ چاہتے ہوئے مان گئے، لیکن نواز شریف نے اس ڈیمانڈ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم کسی صورت میں بھی پرویز لائی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنتا نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ وہ بڑی سمپل وجوہات ہیں کہ جو پرویز لائی ہیں بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ شہباز شریف سے بھی اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، بلکہ باقی غلطیاں تو ہر بندے سے ہی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ پرویز لائی شہباز شریف سے اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ جب مشرف دور میں یہ پرویز لائی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تھا تو انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹس کے کام کروائے تھے، انہوں نے بہت زیادہ سڑکیں بنوائی تھیں، انہوں نے بلدیاتی نظام بڑا کمال کا دیا تھا اور اقتدار کو پاورز کو نچلی سطح پر منتقل کیا تھا۔ انہوں نے ہسپتالوں کا نظام بھی بڑا اچھا کیا تھا، ایمرجنسی میں ادویات کو فری دینے کا جو سہرا ہے یہ بھی پرویز لائی کے سر پر جاتا ہے۔ تو نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ اب پنجاب میں ان کی پارٹی تقریباً ڈیڈ ہے، اگر یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، ان کو 1.5 سال مل جاتا ہے تو اس نے پرفارمنس بہت زیادہ دینی ہے، اور اس وجہ سے بعد میں انہوں نے پرویز لائی نے نون لیگ کے ووٹ توڑنے ہیں جو نون لیگ کو برداشت نہیں ہوگا۔ تو اب ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ دوسری طرف پرویز لائی نے بھی کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بنواتے تو میں پھر عمران خان کے ساتھ ہوں۔ اب دیکھتے ہیں جی، اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے میں راضی ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے یہ اتحادی پارٹی کاف لیگ جو ہے پھر وہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دے گی۔ دوسری طرف عمران خان اس تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے بہت زیادہ پر اعتماد اور کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کئی جلسوں میں کہا کہ بھائی میری حکومت کہیں نہیں جا رہی، یہ تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک ہے بری طرح ناکام ہوگی۔ انہوں نے اپنی پارٹی رہنماؤں سے کہا کہ آپ نے کل 27 مارچ کو ریلی کی شکل میں اپنے کارکنان کو لے کر اسلام آباد پہنچنا ہے۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی سے کہا کہ آپ نے اپنے حلقے یعنی کہ ملتان سے ممبران کو کارکنان کو لے کر ریلی کی شکل میں اسلام آباد پہنچنا ہے۔ انہوں نے فواد چودھری سے کہا کہ آپ نے جہلم سے ممبران کو لے کر اسلام آباد پہنچنا ہے، اور انہوں نے زیدی سے کہا کہ آپ نے سندھ سے ممبران کو لے کر اسلام آباد پہنچنا ہے، اور انہوں نے پرویز خٹک سے کہا کہ آپ نے پشاور سے لے کر اسلام آباد پہنچنا ہے، اور انہوں نے حماد اظہر سے کہا کہ آپ نے لاہور سے ممبران کو لے کر اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے پاس وہ کون سی آپشنز موجود ہے تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے۔ پہلی آپشن جو عمران خان کے پاس موجود ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ منحرف شدہ ممبران کو وہ دھمکیاں دیں، اور ان کی پارٹی جو ہے منحرف شدہ ممبران کو دھمکیاں دے رہی ہیں کہ آپ واپس پارٹی میں واپس آ جاؤ، اور آپ جو ہے پارٹی کی ڈائریکشن کے مطابق ووٹ کاسٹ کرو، بصورت دیگر آرٹیکل 63A کی کارروائی آپ کے خلاف کی جائے گی اور آپ کو تاحیات نااہل کروا دیا جائے گا اور آپ کا کیریئر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور عمران خان نے کئی جلسوں میں بھی کہا کہ آپ واپس آ جائیں، آپ کو کھلے دل سے قبول کیا جائے گا۔ پہلی آپشن جو عمران خان کے لوگ ہیں، عمران خان کی پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ آپ کو منحرف شدہ ممبران کو ڈرایا دھمکایا جائے تاکہ وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کاسٹ نہ کریں۔
دوسری آپشن جو پی ٹی آئی کی جماعت سوچ رہی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں اگر منعقد شدہ ممبران پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو وہ اسپیکر کو یہ کہہ دیں کہ آپ نے ان لوگوں کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرنا، ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور پھر ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 63A کی کارروائی کروا کر انہیں تاحیات نہل کروا دیا جائے گا۔ اس بات کا اظہار اٹارنی جنرل بھی کئی ٹی وی انٹرویوز میں دے چکے ہیں۔ تیسری جو آپشن جس پر پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ غور کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو منایا جائے، چونکہ ابھی تک اتحادی جماعتوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ ہیں، اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں اتحادی جماعتوں کا دل جیتا جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو ہی ووٹ دے سکے۔ چوتھی آپشن جس کے بارے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ممبران کو خرید لیا جائے اور وہ ووٹنگ والے دن ووٹ کاسٹ کرنے ہی نہ پہنچ سکے۔ پانچویں آپشن جو تحریک انصاف کی پارٹی سوچ رہی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ عدم اعتماد سے پہلے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے دیں، لیکن یہ اس آپشن پر بہت ہی کم غور کیا جا رہا ہے۔ چھٹی آپشن جو سوچ رہی ہے پارٹی وہ یہ سوچ رہی ہے کہ پورے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا جائے۔ اس بات کا اظہار وزیر داخلہ شیخ رشید بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں اپنے ٹی وی انٹرویوز میں۔ اور ساتویں آپشن جو ہے وہ عمران خان نے بار بار کہا کہ ہم 27 مارچ کو ایک سرپرائز دیں گے جلسے میں، اور وہ سرپرائز دیکھتے ہیں کہ کون سا سرپرائز ہوتا ہے۔ اگر وہ سرپرائز واقعی بڑا ہوا تو تحریک عدم اعتماد بری طرح ناکام ہو جائے گی۔